رمضان المبارک کے بعد شیطانی حملے کی شدت اور جادو کے اعمال میں اضافے کے چند اہم پہلو۔ نمبر 1، روحانی کمزوری کا فائدہ اٹھانا۔ رمضان میں عبادات، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت اور نیکیوں کی کثرت کی وجہ سے مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے انسان میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شیطان اسی لمحے کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ عبادت کی چمک کو ماند کر سکے اور دل کو گناہوں کی طرف مائل کرے۔ نمبر 2، معمولات میں تبدیلی۔ وسوسوں کا آغاز رمضان میں تہجد، فجر کی نماز میں باقاعدگی اور دن بھر تقوی کا ماحول رہتا ہے، لیکن عید کے بعد جیسے ہی معمولات بگڑتے ہیں شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر نیک اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، جادو کے اعمال میں تیزی۔ جادوگر عام طور پر رمضان میں اپنے شیطانی اعمال بند رکھتے ہیں کیونکہ شیاطین قید ہوتے ہیں اور جادو کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد جیسے ہی شیاطین آزاد ہوتے ہیں وہ جادوگروں کے ساتھ مل کر دوبارہ اپنے منحوس اثرات کو بڑھانے لگتے ہیں۔ جادو کی تجدید کے لیے قربانی خون، مخصوص جڑی بوٹیاں اور تعویذوں کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔ شیطانی قوتیں کمزور ایمان والوں کو نشانہ بناتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو رمضان میں راہ راست پر آئے تھے۔ اور نظر بد کے حملے۔ عید کے موقع پر لوگ اپنی خوشیوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حسد اور نظر بد کے مکانات بڑھ جاتے ہیں۔ شیطان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر حسد کرنے والوں کے دل میں نفرت اور کینہ بھڑکاتا ہے، جو اکثر اوقات جادو کروانے کی وجہ بھی بنتا ہے۔ نمبر 5، بد نظری، بے حیائی کی طرف مائل کرنا۔ رمضان میں نفس کی تربیت ہوتی ہے، لیکن بعد میں شیطان انسان کو بے حیائی اور بد نظری کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور فیشن کے ذریعے۔ یہ جادو کی ایک غیر محسوس قسم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان اپنی روحانی قوت کھو بیٹھے۔ بچاؤ کے طریقے۔ بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے ذکر، وظائف، اذکار کی پابندی کرنا۔ صبح و شام کے اذکار، آیت الکرسی، سورت فلق، سورت ناس اور سورت بقرہ کی تلاوت شیطان کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ دوسرے نمبر پر استغفار اور درود شریف کی کثرت کرنا۔ شیطانی چالوں سے بچنے کے لیے کثرت سے استغفار اور درود پاک ابراہیمی پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ نظر بد اور حسد سے حفاظت کا علاج یاد رکھیں۔ اپنی نعمتوں کو ظاہر کرنے میں ہمیشہ احتیاط اور اعتدال سے کام لیں، جبکہ سورت القلم کی آخری 2 آیات وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا کا ورد کرنا نہایت مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورت الکہف کی 29 نمبر آیت کا ورد کرتے رہیں۔ جادو جنات کے حملوں سے بچاؤ کے لیے مسنون اعمال، جیسے کہ روزانہ صبح خالی پیٹ 7 عجوبہ کھجورے کھانا، زمزم کا پانی پینا، مسک الاسود خوشبو کا استعمال، لبان الذکر کا استعمال، اور ہر وقت باودو کہ 1 گھنٹہ سے زیادہ وقت بے وضو نہ رہا جائے۔ ان اعمال کی پابندی جادوگر جنات شیاطین کے حملوں اور بد اثرات کو کم کرتی ہے۔ عزیز سامعین گرام، یاد رکھیں رمضان کے بعد شیطان پوری قوت سے حملہ آور ہوتا ہے اور جادوگر بھی اپنے شیطانی اعمال میں تیزی لے آتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں اپنی عبادات کو جاری رکھنا چاہیے، نیک اعمال میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے تاکہ ہم شیطانی چالوں سے محفوظ رہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ مفید قیمتی معلومات اچھی فائدے مند لگی ہیں تو صدقہ جاریہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔